ابھی بھی آپ سوچ رہے ہیں؟ سوچنے کا وقت چلا گیا ہے۔ فیصلہ کریں، کیا کرنا ہے؟ میری بھیگی بھی آپ آ گئی ہے پارٹی میں، انتظار کر رہی ہوگی میرا۔ 10 بار کال کر چکی ہے مجھے، ایک بار بھی میں نے اس کا فون نہیں اٹھایا۔ غصے میں وہ بھی کم نہیں ہے۔ آخر کار ادا کی چھوٹی بہن ہے اور عباس خان کی بیٹی، غصے میں کم کیسے ہو سکتی ہے؟ اپنی بیوی کو تو میں پھر بھی سنبھال لوں گا، لیکن جب وہ سائیں خان کی بیٹی بن کر آپ کے سامنے آئے گی نا، تب وہ سنبھالی نہیں جائے گی۔ اگر نہیں چاہتے کہ اپنے دونوں بچوں کی نظروں میں اپنے لیے نفرت دیکھیں، اپنے لیے موت دیکھیں، تو بتائیں میرے ساتھ سودا کرو گے یا نہیں؟ صوفے سے پش ٹکاتا اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے کفیر کی حالت دیکھتے مزے لیتے ہوئے بولتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری ان جھوٹی دھمکیوں میں آ جاؤں گا اور تمہیں میں اپنی اتنی بڑی انٹرپرائزز دے بھی دوں گا؟ بھول ہے یہ تمہاری؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور میری بیٹی میرے خلاف بھی نہیں ہوگی۔ اور رہی بات اس امایا کی، جس کا نام، جس کا وجود میرے لیے ہے ہی نہیں، اس کی نفرت میرے لیے کیا معنی رکھے گی بھلا؟ میں تو آپ کو صرف آپشن دے سکتا تھا، باقی آپ کی مرضی تھی۔ چلیں، امید کرتا ہوں اپنی بیٹی کو دیکھنے کے بعد بھی آپ یہی بات کریں گے۔ اگر اسے دیکھنے کے بعد آپ کی بات بدلی تو میرا ارادہ بدل دینے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اب چلتا ہوں میں، اور آپ بھی آج کی پارٹی میں ضرور آئیے گا، ضروری ہے آپ کے لیے۔ خدا حافظ سر جی، آریان کہتے ہوئے صوفے سے کھڑا ہو کر اپنے کوٹ کو ٹھیک کرتے ہوئے، اپنے گلے میں پہنی ٹائی کو ٹھیک کرتے مسکراتے ہوئے کفیل ملک کو ایک نظر دے کے آفس سے باہر جانے کے لیے نکل جاتا ہے۔ آریان کے جاتے ہی کفیل ملک غصے میں دروازے کو گھورنے لگتا ہے، اور آریان کے جانے کے بعد وہ اپنے آدمیوں کو بلند آواز میں بلاتا ہے۔ آدمی دوڑتا ہوا اندر آتا ہے اور کفیل کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہاں ہیں وہ سارے آدمی جنہیں آریان کو مارنے کے لیے بھیجا تھا؟ یہ آدمی تو یہاں زندہ سلامت کھڑا ہے، تو وہ کس کو مار رہے ہیں وہاں؟ کفیر ملک حلق کے بل دھاڑتے ہوئے پوچھتا ہے، سر وہ سارے کے سارے آدمی مر چکے ہیں، اس نے سب کو مار دیا ہے کیا؟ آدمی کہتا ہے کہ کفیر ملک حیرانگی سے کھلے منہ کے ساتھ پوچھتا ہے، اس ایک آدمی نے سب کو مار دیا؟ وہ میرے سب سے قابل لوگ تھے، ان سب کو مار ڈالا؟ کفیر دھیمی دھیمی سی آواز میں دروازے کی طرف رخ موڑے دیکھتا ہے، اور اسی پل گہری سانس لیتا وہ صوفے پر جا بیٹھتا ہے۔ یا اللہ! اپنے ماتھے پر آتے ہوئے ٹھنڈے پسینے کو ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے کفیر ڈرے ہوئے لہجے میں کہتا ہے، امایا اور زائش دونوں گارڈز کے ساتھ پارٹی میں پہنچ چکی تھیں۔ وہ دونوں دروازے تک پہنچتی تھیں اور شیروز انہیں لینے کے لیے آتا ہے۔ دونوں لڑکیاں گاڑی کے دونوں سائڈ سے نکل رہی تھیں۔ دونوں نے بلیک کلر کے لانگ لمبے گاؤن پہنے ہوئے تھے، پیروں میں بلیک کلر کی 2 اسٹیپ والی پینسل ہیل پہنی ہوئی تھی، چہرے پر ماسک تھا۔ امائے کے چہرے پر بلیک کلر کا ماسک تھا اور زائش کے چہرے پر گولڈن کلر کا ماسک تھا، سافٹ گولڈن کلر کا میک اپ کیے۔ دونوں نے ریڈ کلر کی لپسٹک ڈارک لگائی ہوئی تھی۔ زائش نے ریڈ کلر کی گلوسی لپسٹک لگائی تھی، جبکہ امائے نے ریڈ کلر کی لیکن لائٹ لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ امائے نے بالوں میں آج ہلکے ہلکے سے کرل کروائے تھے، جبکہ زائش کے بال جو اس کے کندھوں سے تھوڑے سے نیچے تھے وہ بالکل اسٹریٹ تھے۔ دونوں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ آ گئیں تم دونوں؟ اگر ہم تمہیں یہیں خود سے تیار ہونے کا دیتے ہیں تو تم نے تو آج ہی پارٹی کو کل کی پارٹی بنا دینا تھا۔ مین دروازے سے باہر کی جانب بڑھتے ہوئے شیروز بلند آواز میں کہتا ہے، شاہ کہاں ہے؟ میں کب سے فون کر رہی ہوں، وہ میرا فون نہیں اٹھا رہے۔ گاڑی سے نکلنے کے بعد امائے کا پہلا سوال یہی تھا، سر اندر ہی ہے، چلیں میں لے کر چلتا ہوں آپ دونوں کو بھی۔ لیکن شاہ نے تو میرے ساتھ آنا تھا نا؟ ایسے تو یار انٹری الاؤڈ نہیں تھی، پھر وہ اکیلے کیسے گئے ہیں؟ اس سوال کا جواب تو مجھے بھی نہیں پتا۔ میں نے بھی ان سے یہی بات پوچھی تھی کہ وہ خود سے کیسے آئے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں پارٹی میں آ کر بتاؤں گا، تو اس لیے مجھے بھی نہیں پتا۔ اور رہی بات آپ کی، آپ میرے ساتھ چلیں گی، پارٹی میں نے رکھی ہے تو آپ کو کوئی روکے گا نہیں، چلیں۔
اندر نہیں بیگم، چلو تم بھی۔ جی پرانے زمانے کے آدمی، چل رہی ہوں۔ زائش شیروز کی بات کا جواب دیتی ہے کہ امایا فوراً سے زائش کی جانب دیکھتی ہے، کیونکہ ایک بار اس نے بھی آریان کو ایسے ہی پرانے زمانے کے آدمی کہہ کر پکارا تھا۔ تو مطلب شاہ ابھی تک پارٹی میں نہیں آئے؟ مطلب وہ کسی کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ ہے وہ؟ امایا اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے پوچھتی ہے، جس پر شیروز اپنے لب بھینچ جاتا ہے، کیونکہ اصل نام وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا اور جھوٹ وہ بولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبوراً اسے جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جی جی کسی کے ساتھ ہے وہ، شیروز چھچکتے ہوئے کہتا ہے۔ کیا وہ کوئی لڑکی ہے؟ امایا اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے ہوئے پوچھتی ہے۔ شاید، ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی ہو، مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کے ساتھ ہیں اس وقت۔ ایک کام کریں، ایک بڑی سی قبر کھدوا لیں 2 لوگوں کی، کیونکہ آج اس بڈھے کو تو میں نہیں چھوڑوں گی، اور اس بڈھے کے ساتھ تو جو بھی ہے وہ بھی میرے ہاتھوں سے ضائع ہوگی۔ اس کے چکر میں میرا فون نہیں اٹھا رہے آج تو گئے یہ شاہ۔ امایا فل غصے میں کہتی ہوئی اے کے انٹرپرائزز میں داخل ہوتی ہے۔ اندر قدم رکھتی ہی ہے کہ دروازے سے 2 قدم آگے اس کے قدم رک جاتے ہیں۔ اندر سے بلڈنگ کے مناظر حد سے زیادہ خوبصورت، سفید گولڈن کلر کی روشنیوں سے جگمگاتی ہوئی بلڈنگ، ہر شے وہاں کی صاف شفاف وہاں موجود اسٹاف تک ہر شخص صاف ستھرا تھا۔ امایا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں، اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہو چکے تھے۔ آخرکار وہ اس قسم کی جگہ پر پہلی بار جو آئی تھی۔ اس کی دنیا صرف اور صرف کشمیر کے ٹاؤبٹ گاؤں تک محدود تھی، حویلی سے صرف پہاڑی تک کی۔ اندر بھی چلنا ہے، یہی نہیں کھڑے رہنا؟ امایا کے پیچھے شیروز آتا امایا کے حیران چہرے کو دیکھ کر بولتا ہے۔ جی ضرور، کیوں نہیں؟ ہوش کی دنیا میں آتے ہی امایا کہتی ہے۔ کہاں ہیں آپ کے وہ سر؟ جلدی بتائیں۔ ہاتھوں میں خارش ہو رہی ہے میرے، کسی کے بال نوچنے کا شدت سے دل کر رہا ہے میرا، شیروز کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے کہتی ہے۔ سر کو ابھی سے گنجا مت کرنا، ابھی ان کی زندگی کے سال باقی ہیں، گنجے اچھے نہیں لگیں گے۔ لگتے تو ابھی بھی کچھ خاص اچھے نہیں ہیں، لیکن اگر گنجے ہو جائیں گے تو پھر وہ بالکل دیکھنے لائق نہیں رہیں گے، اور انہوں نے میری سیلری ابھی مجھے دینی ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ تو میں کچھ غلط ہونے نہیں دوں گا۔ باہر کی دنیا میں کمرے میں جا کر بھلے آپ اپنے ان کا کچومبر نکال دینا، مار مار کے چٹنی کر دینا، اگر آپ سے نہیں مارا جائے گا تو مجھے بھی بلا لینا، آپ کا بھائی بن کر آ جاؤں گا میں بھی۔ آپ جو بولیں گی نا وہ ان کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں، لیکن باہر کی دنیا میں نہیں، وہاں تو مجبوراً مجھے ان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، تو سمجھ جائیں آگے۔ مکمل توجہ امایا کی جانب موڑتے ہوئے اپنے ہاتھوں کے اشارے سے اسے بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے۔ شیروز کوشش تو امایا کو اور غصہ چڑھانے کی کر رہا تھا، لیکن جتنا اسے غصہ اس وقت چڑھا ہوا تھا نا، وہ ٹھنڈا ہونے والا ویسے بھی نہیں تھا جب تک شاہ اس کے ہاتھ سے اپنی عزت نہیں کروا لیتا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ 100 روپے کی رشوت دی تھی نا میں نے آپ کو، وہ تو ٹھکرا دی تھی آپ نے۔ امایا اپنے لب کھینچتے ہوئے کہتی ہے۔ اب آپ کے حصے کا کام بھی میں کروں گی، اور اکیلے میں نہیں کروں گی، سب کے سامنے کروں گی۔ بہت شوق چڑھا ہے نا ان کو یہاں کی لڑکیاں گھمانے کا، میرے بنا پارٹی میں آنے کا، اور میرا فون بھی نہ اٹھانے کا۔ اگر آج میں ان کے سارے شوق ختم نہ کیے نا، تو میں بھی امایا خان نہیں، پٹھانوں کی بہن نہیں، اور خان بابا کی بیٹی نہیں، آئے بڑے شاہ کہیں گے۔ امایا نہ چاہتے ہوئے بھی زبردستی کی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے بولتی ہے، اور کہتے ہی اپنے قدم وہ لفٹ کی جانب اٹھاتی ہے، لیکن اس کا ایک قدم آگے بڑھتا ہی ہے کہ اتنے میں پیچھے سے ایک آدمی بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، وائٹ کلر کا انر شرٹ پہنے ہوئے، گلے میں بلیک کلر کی ٹائی پہنے، 6 فٹ سے نکلتا قد، لمبا چوڑا آدمی لمبے لمبے ڈگ بھرتا دوڑتے ہوئے لفٹ کی جانب بڑھ رہا تھا کہ جاتے جاتے اس کی امایا سے ٹکر ہو جاتی ہے۔ امایا سر کے بل زمین پر گرنے والی ہوتی ہے کہ وہ آدمی جلدی سے پلٹتے ہوئے امایا کو ہاتھ سے پکڑے اسے گرنے سے بچا لیتا ہے۔ آدمی کے ہاتھ میں امایا کا ہاتھ تھا،
امایا آدھی زمین کی طرف جھکی ہوئی تھی جبکہ وہ آدمی کچھ اس کی طرف جھکا ہوا تھا۔ بلیک کلر کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں جن میں کان جیسی چمک تھی، سفید گوری رنگت جس پر ہلکی ہلکی داڑھی مونچھ تھی، کالے گھنے بال جو جیل سے سیٹ کیے ہوئے تھے، ایک ہاتھ سے امایا کو پکڑے ہوئے، اس کا مکمل وزن اپنے ایک ہاتھ سے پکڑے وہ آدمی اپنے دوسرے ہاتھ پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا، جہاں وہ اپنے گزرتے ہر وقت ہر سیکنڈ کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کے جانے کا وقت تھا، وہ پہلے ہی دیر سے آیا تھا، لیکن اب وہ مزید دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بنا امایا کی جانب دیکھے وہ امایا کو ایک ہاتھ سے کھینچتا ہوا سیدھا کھڑا کرتا ہے اور اپنے قدم واپس لفٹ کی جانب بڑھا دیتا ہے۔ او ہیلو! لڑکی کو آگے جاتا دیکھ امایا اسے زور سے بلند آواز میں غصے سے پکارتی ہے۔ اللہ پاک نے آنکھیں دی ہیں تو ان سے دیکھنے کا کام بھی کر لینا چاہیے، اور زبان دی ہے تو معافی مانگنے کا کام بھی کر لینا چاہیے انسان کو۔ آدمی کے پشت کو دیکھتے ہوئے امایا غصے میں کہتی ہے۔ امایا کی آواز پر آدمی کے آگے کی جانب بڑھتے قدم وہیں رک جاتے ہیں، لیکن وہ پلٹ کر امایا کی طرف دیکھتا تک نہیں ہے۔ اب کیا معافی مانگنے کے لیے بھی آپ وقت دیکھیں گے؟ غلطی کی ہے تو شرافت سے معافی مانگے، اتنا ایٹیٹیوڈ کس چیز کا دکھا رہے ہیں؟ کچھ قدم لڑکی کی طرف اٹھاتے ہوئے امایا غصے میں کہتی ہے۔ غصہ اسے شاہ پر تھا، لیکن لگتا ہے نکلنے والا اس کا اس آدمی پر تھا جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی، جس کے چہرے کو بھی امایا نے سرسری سا دیکھا تھا۔ یہ بہرا ہے کیا؟ اسے سنائی نہیں دے رہا میں اس سے کچھ کہہ رہی ہوں؟ اوہ انگریز کی اولاد! اوہ انگریز کی اولاد ہوگا تبھی میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے اسے، لگتا ہے انگلش میں بولنا پڑے گا۔ انگلش میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اردو آتی ہے مجھے، اور معافی میں کس چیز کی مانگوں؟ راستے میں آپ کھڑی تھی محترمہ۔ آدمی پلٹ کر امایا کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں امایا سے ٹکراتی ہیں اور نظریں آپس میں ملتی ہیں۔ دونوں اپنی غصیلی نظروں کو لگام لگانے کی کوشش کرتے ہوئے ایک دوسرے کو گھورنے لگتے ہیں۔ میرے راستے میں نہیں آنا چاہیے تھا آپ کو۔ اگر آپ معافی سننے کی اتنی خواہش مند ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ میں کسی سے معافی نہیں مانگتا۔ اپنے گلے کی ٹائی کو ڈھیلا کرتے ہوئے آدمی امایا کی جانب پلٹتے ہوئے اٹل انداز میں سخت لہجے میں کہتا ہے۔ لڑکا کہتا ہے اور امایا اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں غصے میں بھینچ لیتی ہے۔ چہرہ کچھ لالی کی وجہ سے سرخ تھا، لیکن اب وہ غصے کی وجہ سے مزید لال سرخ ہو رہا تھا، جو اسے سامنے کھڑا آدمی دلا رہا تھا۔ آپ کے راستے میں میں نہیں آئی، آپ خود جان بوجھ کر مجھ سے ٹکرائے ہیں۔ اگر آپ کو معافی مانگنی نہیں آتی تو برائے مہربانی نظریں اپنے صحیح راستے پر جمائیں، کیونکہ میں کسی کو چھوڑتی بھی نہیں بنا معافی منگوائے۔ بہتر ہے مجھے ایٹیٹیوڈ دکھانے کے بجائے مجھ سے معافی مانگیں اور اپنے راستے پر چلتے بنیں۔ مجھ سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ سے زیادہ ٹیڑھی چیز ہوں میں۔ کتنی ٹیڑھی چیز؟ امایا تلخ لہجے میں کہتی ہے اور ایک دو قدم اس آدمی کی جانب بڑھاتی ہے۔ امایا کی بات پر آدمی پوچھتے ہوئے کچھ قدم امایا کی طرف بڑھاتا ہے۔ ان کے درمیان صرف 3 سے 4 قدم کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اس وقت دونوں کے چہروں پر ماسک تھا، آدھا آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا، لیکن ان کی آنکھیں ایک دوسرے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ وہ ایک دوسرے کو خون اترتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں حد سے زیادہ غصہ تھا، ایک معافی منگوانے کے لیے غصہ کر رہا تھا اور دوسرا معافی نہ مانگنے کے لیے غصہ کر رہا تھا۔ کیا؟ امایا حیرانگی سے بولی۔ بتائیں نا کتنی ٹیڑھی چیز ہے؟ جتنی بھی ہوں گی مجھ سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اس لیے مجھے چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوبارہ میرے راستے میں آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو۔ میرے منہ سے معافی سننے کی خواہش کو آپ پورا کرنے کے بارے میں سوچنا چھوڑ ہی دیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نے معافی آج تک کسی سے نہیں مانگی ہے، نہ آج کے بعد میں کسی سے مانگوں گا، اس لیے بہتر ہے اپنے راستوں پر آپ چلیں، مجھے مت بتائیں کہ مجھے کہاں جانا چاہیے اور کہاں نہیں۔ ایک قدم اور امایا کی طرف بڑھاتے ہوئے امایا کی آنکھوں میں غصے میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اور کہتے ہی وہ اٹل انداز میں پلٹتا ہوا سیدھا لفٹ کی طرف بڑھتا ہے۔ امایا اس کو جواب میں کچھ نہیں کہتی، بس اسے دیکھتی رہتی ہے۔ لڑکا لفٹ میں داخل ہوتا سیدھا اپنی منزل پر جاتا ہے، جہاں پارٹی ہو رہی تھی اور جہاں کفیر ملک کا آفس تھا۔ امایا پیچھے خاموش کھڑی دروازے کو گھورتی رہتی ہے۔ دروازہ لفٹ کا جیسے ہی بند ہوتا ہے، امایا کی نظریں دروازے سے ہٹ شیروز کی طرف بڑھتی ہیں، جو منہ پر ہاتھ رکھ کے امایا کو دیکھ رہا تھا، اور ویسا ہی ری ایکشن زائش کا بھی تھا۔
کسی کام کے نہیں ہیں آپ، صرف آپ کی زبان چلتی ہے اور کچھ نہیں چلتا۔ اس نے مجھے اتنی ساری باتیں سنائیں اور آپ نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ غصے میں شیروز کو گھرتے ہوئے بولتی ہے اور خود بھی لفٹ کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ میں کیسے کچھ کہہ سکتا تھا جب آپ خود ہی کافی تھی اس کے لیے؟ بہانہ اچھا ہے پر کام نہیں کرے گا۔ غصے میں ہے وہ اس وقت، خاموش رہو۔ ہمائے کو جاتے دیکھ شیروز بولتا ہے کہ اس کے جواب میں شیروز کے پیچھے کچھ قدم کے فاصلے پر کھڑی زائش شیروز کے کندھے پر ہاتھ مارے اسے اپنی طرف متوجہ کیے بولتی ہے، جس پر شیروز ایک آئی بروز کا اس کی جانب دیکھتا ہے۔ آگ میں گھی ڈالنے کا کام اچھے سے کر رہی ہو تم محترمہ۔ شیروز اپنے کندھے سے زائش کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولا، کیا کروں؟ پوری زندگی میں نے آگ لگانے کا کام ہی کیا ہے، عادت سے مجبور ہوں نا، اس لیے۔ شیروز کو مسکراتے دیکھ بولتے ہوئے زائش بھی لفٹ کی طرف بڑھ جاتی ہے، امایا کے پیچھے پیچھے۔ ڈائن۔ زائش کو دیکھ شیروز منہ ہی منہ میں بولتا ہے، سیم ٹو یو 2 دن کے ہسبینڈ۔ الٹے قدم اٹھاتے ہوئے زائش مڑ کر شیروز کو بولتی ہے، جس کو سنتے ہوئے شیروز گندا سا منہ بناتا امایا اور زائش کے پیچھے لفٹ کی طرف بڑھتا ہے۔ آریان پارٹی میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ داخل ہوتا ہے اور سارے وہاں موجود میڈیا اور وہاں کے بڑے بڑے بزنس مین اس کی طرف متوجہ ہوتے اسے ملنے کے لیے اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ اس وقت آریان آدمیوں عورتوں کے درمیان گھرا ہوا تھا اور ان سب کے ساتھ ایک ہاتھ میں پکڑے شراب کے گلاس سے وہ وائن کا سپ پیتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ پارٹی کا ماحول اور زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ آسمان میں کڑکتی ہوئی بجلی، تیز بارش مزید ماحول کو اور پرسکون اور دلکش بنائی جا رہی تھی۔ آریان کی نظریں بار بار مین انٹرنس کی طرف بڑھ رہی تھیں، جہاں سے سب لوگ آ رہے تھے سوائے امایا کے۔ پوری بلڈنگ کے آدھے سے زیادہ لوگ آ چکے تھے، لیکن آریان جسے دیکھنا چاہتا تھا وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اپنے کوٹ کی جیب سے فون نکالتا اپنے سامنے کھڑے لوگوں سے ایکسکیوز کرتا آریان شیروز کو کال لگانے لگتا ہے۔ آریان شیروز کو کال لگاتا ہے، اتنے میں شیروز اور زائش دونوں ہال کے اندر داخل ہوتے ہیں اور آریان انہیں دیکھ فون واپس اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال لیتا ہے۔ نظریں اس کی امایا کی طرف اٹھ رہی تھی جو دروازے سے ابھی تک اندر نہیں آئی تھی۔ آریان کچھ قدم دروازے کی جانب بڑھاتا ہے کہ امایا دونوں ہاتھوں میں گاؤن پکڑے شیروز اور زائش کے پیچھے سے ہال کے اندر داخل ہوتی ہے۔ فل بلیک لانگ گاؤن، اس کے نیچے امایا کے گورے چٹے پیروں کے اندر بلیک کلر کی پینسل ہیل دیکھے، چہرے پر لگا ماسک، اس کے سرخ ہونٹ گلاب کی طرح کھلے ہوئے، اس کے گال، امایا کی بڑی بڑی آنکھیں جن پر خوبصورت سے میک اپ کیا ہوا تھا، لائنر اور مسکارے کی وجہ سے اور آنکھیں زیادہ بڑی لگ رہی تھیں۔ بلیک کلر کے ماسک اس کے چہرے پر لگا ہوا تھا، جہاں سے اس کی آنکھیں نمایاں ہو رہی تھیں۔ امایا کی ڈارک امبر براؤن آنکھیں آریان کی اوشن بلو آنکھوں سے جیسے ہی ٹکراتی ہیں، کچھ پل کے لیے آریان کی دنیا وہیں رک جاتی ہے۔ امایا کو ہال میں آتا دیکھ آریان کے اس کی جانب بڑھتے قدم وہیں تھم جاتے ہیں۔ چہرے پر مسکراہٹ خود ہی آ جاتی ہے۔ وہاں موجود کافی لوگوں کے چہرے پر اب بھی ماسک تھا، سوائے آریان کے اور کچھ بڑے بزنس مین کے۔ باقی اس کے آس پاس کھڑی لڑکیاں بھی چہرے پر ماسک لگائے ہوئے تھیں۔ امایا کو دیکھ اپنے ہاتھ میں پکڑا شراب کا گلاس وہ ایک ہی سانس میں جتنا بھی ہوتا ہے سارا پی جاتا ہے اور گلاس ویٹر کو پکڑاتے ہوئے امایا کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں پیچھے سے ایک لڑکی آتی ہے، آریان کے بازو کے گرد اپنی بازو کا حصار باندھتے ہوئے۔ اس کے قدموں کو امایا کی طرف بڑھنے سے روک دیتی ہے۔ کسی کا ہاتھ اپنے بازو پر محسوس کرتا آریان فوراً سے امایا سے نظریں ہٹاتا اس لڑکی کی جانب دیکھتا ہے جو مسکراتے ہوئے آریان کی طرف دیکھ ہی رہی تھی اور اپنا پیا ہوا وائن کا گلاس کچھ بچا کر آریان کی طرف بڑھا رہی تھی۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی آریان کے لیے۔ امایا سے ملنے سے پہلے صرف اور صرف ایک پولیٹیشین ہونے کے ساتھ ساتھ آریان ایک دل پھینک شخص بھی تھا جو مردوں میں مشہور تھا، پر مردوں سے زیادہ وہ عورتوں میں مشہور تھا۔ آریان کی پرسنالٹی، اس کی دلکش باتیں، اس کا چہرہ، اس کی مسکراہٹ، ہر ایک چیز پر لڑکیاں فدا تھیں۔ ایڈنبرگ میں آریان کا یہ پہلا سفر ضرور تھا، لیکن یہاں کے لوگوں سے اس کی پہلی ملاقات نہیں تھی۔ یہاں کے لوگ آریان کو بہت اچھے سے جانتے تھے،
اس لیے وہ اپنی پہچان کو چھپاتے ہوئے اس ہوٹل میں داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن کفیل ملک کی حرکت نے اس کے آدمیوں نے اسے غصہ دلا دیا تھا، اس لیے جہاں وہ خود کو چھپائے رہ کر اپنا کام کرنا چاہتا تھا، وہاں اب وہ سب کے سامنے آ کر میڈیا کی زینت بنتا ہوا اپنی موجودگی کا صرف کفیل ملک کو نہیں، اپنے باقی کے دشمنوں کو بھی بتا دیتا ہے، جو اس کے پیچھے کئی منصوبے بنا رہے تھے۔ اس کی جگہ کو حاصل کرنے کے لیے میڈیا کو خاص وہ اسی لیے بلاتا ہے تاکہ اس کی موجودگی کی خبر اس کے ہر دشمن تک بآسانی پہنچ جائے۔ ویئر آر یو گوئنگ بیبی، لیٹس ڈانس ٹونائٹ۔ وائن وائن کا گلاس آریان کے لبوں تک پہنچاتے ہوئے لڑکی مسکراتے ہوئے بولتی ہے کہ اس کی بات پر آریان فوراً سے امایا کی جانب دیکھتا ہے، جو دروازے میں ابھی تک کھڑی ہوئی تھی اور مسلسل آریان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری بٹ آئی کانٹ ڈانس۔ سوری، تھینک یو۔ امایا کو دیکھتے ہوئے آریان جلدی سے کہتا ہوا اپنی بازو سے لڑکی کا ہاتھ ہٹاتا امایا کی طرف بڑھنے لگتا ہے کہ لڑکی دوبارہ اسے بازو سے پکڑتے اس کا رخ اپنی طرف موڑ لیتی ہے۔ بٹ وائی بیبی، وی آلویز ڈانس ٹوگیدر ان دیٹ کائنڈ آف پارٹی۔ وین ایور وی میٹ لیٹس ڈو اٹ اگین، ڈونٹ ڈو دیٹ ود می، لیٹس ڈانس ٹونائٹ۔ آئی تھنک یہاں پہ ٹوگیدر ہوگا نہیں؟ مسکراتے ہوئے جھک کر آریان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے اور بے حد معصومانہ انداز میں محبت سے چور لہجے میں کہتی ہے، آئی ایم سوری سسٹر بٹ آئی کانٹ ڈو دیٹ، پلیز انڈرسٹینڈ مائی وائف از واچنگ می، پلیز ڈونٹ ڈو دس۔ تھینک یو سسٹر۔ آریان جلدی میں کہتا ہوا اپنی بازو سے لڑکی کا ہاتھ ہٹاتا سر جھکائے زبردستی کا مسکراتے ہوئے کہتا ہے اور کہتے ہی اسی پل بنا رکے امایا کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ واٹ سسٹر؟ آریان کو جاتا دیکھ بے حد حیرانگی سے کھلے منہ کے ساتھ لڑکی کہتی ہے، اور آریان مسکراتے ہوئے امایا کی طرف بڑھ رہا تھا کہ امایا اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھی دروازے سے کچھ قدم اندر کی جانب اٹھاتے ہلکی سی گردن موڑے آریان کو اس لڑکی کو دیکھتی ہے بالکل سنجیدگی کے ساتھ۔ آیت الکرسی پڑھ کر جائے، معاملہ بہت خراب ہے، اللہ کی پناہ میں ہے۔ آج آپ بھول جائیں کہ آج رات کے لیے آپ کے پاس شیروز نامی کوئی آدمی تھا جو آپ کا سیکیورٹی تھا۔ آج صرف اور صرف آپ آریان ہیں اور وہاں کھڑی لڑکی آپ کی بیوی ہے جو پکا ارادہ کر چکی ہے اپنی ہیل سے آپ کی دھلائی کرنے کا۔ اب میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے کر دیا ہے جو کرنا تھا، باقی آپ سنبھالو اپنی بیوی کو۔ آریان کو امایا کی طرف جاتا دیکھ شیروز آریان کو بازو سے پکڑتا دو پل کے لیے روکے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہتا ہے، شیروز کہتے ہی آریان کا جواب سننے سے پہلے آریان کا رخ امایا کی طرف موڑ دیتا ہے اور ہلکا سا دھکا مارتے ہوئے اسے آگے کی جانب کرتا ہے۔ یو آر ڈیڈ۔ اپنے انگوٹھے سے گردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آریان لب بھیجتے اشارے میں شیروز سے کہتا ہے۔ آریان آگے کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور مڑ کر سرسری سی نظر شیروز کی جانب دیکھتا ہے اور واپس خود کو کمپوز کرتا امایا کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ امایا کو قریب سے دیکھ آریان کے منہ سے نکلتا ہے، استغفر اللہ۔ آریان کے انداز میں ہی امایا کہتی ہے، کتنی خوبصورت لگ رہی ہے میری بیوی، اور آپ پیور میراثی لگ رہے ہیں، بے عزتی مت کرو میری، موڈ اچھا ہے ابھی میرا۔ امایا کے چہرے کو پیالے نما انداز میں اپنے ہاتھوں میں پکڑے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، مجھ سے بات مت کریں، میرا موڈ بہت خراب ہے اس وقت۔ اپنے چہرے سے آریان کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے امایا کہتی ہے، اتنے اچھے موسم میں، اتنے اچھے ماحول میں انسان کا موڈ صرف رومانٹک ہوتا ہے، خراب نہیں۔ جلدی سے موڈ ٹھیک کرو اپنا، پھر ہم ڈانس کرتے ہیں۔ اسٹیج کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے ہاتھوں قتل کروا لیں اپنا، میرا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ قتل تو میں کروا لوں اپنا، لیکن پھر تم بیوہ ہو جاؤ گی۔ کوئی بات نہیں، میں اپنا فیوچر دیکھ لوں گی، آپ بتائیں، مرنا پسند کریں گے میرے ہاتھوں سے؟ آریان کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، ہاں ضرور، شوق سے، لیکن مارنے سے پہلے میری آخری خواہش پوری کر دو۔ پھر میری جان تمہاری۔ کون سی خواہش؟ مجھے جلدی سے 1 درجن بچوں کا باپ بننا ہے، مجھے درجن اولاد دے دو، پھر مجھے مار لینا، تم آخرکار میرے مرنے کے بعد کوئی تو ہو جو تمہارا خیال رکھے۔ میں اوپر جا کر کیا منہ دکھاؤں گا اللہ تعالیٰ کو کہ میں اپنی جوان بیوی کو اکیلا تنہا چھوڑ کر آ گیا؟ آریان کہتا ہے اور امایا اس کے سینے پر تھپڑ مارتی ہے، واہ، میں صدقے آپ کے درجنوں کو دنیا میں لاتے لاتے میں ہی اللہ کو پیاری ہو جاؤں، یہی ارادہ ہے نا آپ کا؟
آپ سے بڑا حرامی سیاستدان میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ دیکھو بی بی کیسرن روز، تمہارا یہ ہینڈسم نوجوان شوہر اس دنیا میں اکیلا پیس ہے، ون اینڈ اونلی آریان شاہ، دی گریٹ پولیٹیشین۔ امائے کے قریب آتا ایک بار پھر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں قید کر لیتا ہے۔ شاہ، مجھے سچ میں غصہ آ رہا ہے، نہیں تنگ کریں مجھے ورنہ میں آپ کو یہاں پیٹ دوں گی۔ آریان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہتی ہے، تو پیٹ دو، بندہ تمہارا ہے، جو دل میں آئے وہ کرو۔ آریان مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے، شرمندہ ہو جائیں گے آپ، تم تو ٹھنڈی ہو جاؤ گی نا، کافی ہے، آریان کہتا ہے، اور امایا گہری سانس بھرتی ہے۔ وہ لڑکی آپ کی کیا لگتی ہے؟ آریان اپنی خوشی سے بھرپور انداز میں کہتا ہے کہ امایا پوچھتی ہے، اور اس کے چہرے کی ساری خوشی ہوا میں اڑا دیتی ہے۔ کون سی لڑکی؟ آریان اپنے اطراف میں نظریں دوڑاتے ہوئے بولتا ہے۔ وہ نظریں پھیرتا ہے اور اس کی نظر وہاں موجود کافی ساری لڑکیوں پر جاتی ہے جو اسے ہی کب سے دیکھ رہی تھیں۔ یہ ساری سمجھو تو تمہارے شوہر کی فین ہو چکی ہیں۔ اب تمہارا شوہر ہے ہی اتنا ہاٹ، کسی کی بھی نیت خراب ہو سکتی ہے سوائے تمہارے، بس تمہاری نہیں ہوتی ایک۔ امائے کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اپنے چہرے کی ہنسی کو غائب کرتا کہتا ہے، ہاں تو پھر آپ انہی کے پاس چلے جائیں نا جن کی نیت خراب ہوتی ہے، اور جن کی نیت خراب ہونے سے آپ کو سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، میرے پاس مت آئیں۔ امایا غصے والے انداز میں کہتی ہوئی پارٹی کے اندر جانے کے بجائے باہر نکل جاتی ہے، واپس اسی ہوٹل میں جانے کے لیے۔ میں نے تو بس تعریف ہی کی تھی اپنی، اتنا کیوں غصہ کر گئی؟ پہلی بار تو نہیں کی چھوٹی چڑیل۔ اوہ، جل رہی ہے میری خوبصورتی سے اس وقت اور کچھ نہیں۔ اتنی ساری فین جو ہو گئی میری لڑکیاں۔ امایا کو ہال سے باہر جاتا دیکھ آریان دھیمی سی آواز میں بولتا ہے، اور بولتے ہی فوراً سے اپنے کوٹ کو ٹھیک کرتا ہال سے باہر نکل جاتا ہے۔ کہاں جا رہی ہو؟ امایا کو لفٹ کی طرف بڑھتا دیکھ پوچھتا ہے۔ جہنم میں، چلنا ہے میرے ساتھ؟ میرا تو ارادہ تمہیں دنیا میں بھی جنت دکھانے کا تھا، اور تم جہنم میں جانے کا سوچ رہی ہو؟ شرم کرو لڑکی۔ شاہ، اس وقت مجھے بالکل تنگ مت کریں، میرا دماغ گھوما ہوا ہے، میں آپ کے ساتھ کچھ کر دوں گی۔ ہاں تو میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کچھ کرو، پر تم ہو کہ کچھ کرتی ہی نہیں ہو، کچھ تو کرو میرے ساتھ۔ ہنستے ہوئے کہتے امایا، اور لفٹ کے درمیان کے چند فاصلے کو جلد ختم کرتا آریان امایا کا ہاتھ پکڑتا اسی فلور پر بنے دوسرے ہال روم میں لیے داخل ہو جاتا ہے، جہاں چاروں طرف سے بجلی، بارش، ٹھنڈی ہوائیں، ہر چیز بظاہر تھیں۔ پورے ہال روم میں ایک سائڈ سوئمنگ پول تھا جو خالی تھا، اور اس کے سامنے کرسی ٹیبل، اور دوسری طرف دیوار کے سامنے صوفے اچھا صوفے اچھا سا خوبصورت سا ہال سیٹ کیا ہوا تھا۔ آریان امائے کو لیے ہال میں داخل ہوتا ہے اور اسے آگے کی جانب کرتا وہاں ہال روم کے 7 فٹ تک لمبے دروازے کے اوپر والے لاک لگا دیتا ہے۔ چلو اب کر لو جو کرنا ہے، کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ امائے کی طرف دیکھتے ہوئے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ سجائے کہتا ہے، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ کیا کروں میں؟ جو میں چاہتی ہوں نا آپ کے ساتھ کرنا، وہ آپ کو بالکل پسند نہیں آئے گا، اس لیے مجھ سے دور رہیں۔ ایک ہی جگہ کھڑی ہو کر امایا کہتی ہے، تم سے دور رہ سکتا تو تم سے شادی تھوڑی کرتا، ایک تم ہی ہو اس دنیا میں جس سے آریان شاہ کا دور نہیں رہ سکتا، تم مجھے ہر پل اپنے ساتھ چاہیے ہو۔ اچھا، واقعی میں؟ تو میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ میرا فون اٹھاتے وقت یہ یاد نہیں تھا آپ کو کہ آپ میرے بغیر نہیں رہ سکتے؟ آپ کو میں ہر پل اپنے ساتھ چاہیے ہوں، امایا کہتی ہے، اور آریان اس کے نزدیک آ جاتا ہے۔ تب میں تھوڑا مصروف تھا نا، اس لیے وہ نہیں اٹھایا۔ ہاں، ان گوریوں کے ساتھ بہت مصروف تھے آپ، نظر آ رہا تھا مجھے۔ ایک کام کریں، اب جا کر دوبارہ سے مصروف ہو جائیں، مجھ جیسی ویلی انسان کے پاس آ کر اپنا وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، چلے جائیں واپس ان کے پاس ہی۔ غصے میں کہتی ہوئی امایا آریان سے دور ہونے لگتی ہے کہ آریان مسکراتے ہوئے امایا کی کمر پر ہاتھ رکھتا اس کی کمر کے گرد اپنی بازوؤں کا حصار باندھتا اسے اپنے سینے سے لگا جاتا ہے۔ جس کے پاس مجھے ہونا چاہیے میں اسی کے پاس ہوں اس وقت، جس کے ساتھ رہنے سے میرا وقت برباد نہیں ہوتا بلکہ وقت قیمتی ہو جاتا ہے، امایا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اور کہتے ہی آریان امایا کے گال پر کس کرنے لگتا ہے۔
میرے ساتھ نا یہ فلرٹی لائنز مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی لائنز آپ نے اندر بھی ماری ہوں گی، یقیناً ان لڑکیوں کو۔ ہاں نہیں، مطلب تم سے شادی سے پہلے ماری ہے، سب کو ماری ہے، پر شادی کے بعد کسی کو نہیں، سچی کہہ رہا ہوں۔ قسم سے شادی کے بعد میرے ذہن میں بھی تم ہو اور میرے دل میں بھی تم ہو، میری دھڑکنوں میں بھی تم، یہ سمجھو تو میری پوری باڈی میں تم ہو، کسی بھی حصے سے چیک کر لو تو تمہیں تم ہی ملو گی۔ اپنی گہری سے گہری ہوتی مسکراہٹ کو چھپانے کی ایک ناکام سی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے، جانور نہیں پسند مجھے، ہاتھوں میں جان۔ آریان کہہ رہا ہوتا ہے کہ کہتے کہتے امائے کی بات پر غور کرتا وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو مجھے ہی جانور کہہ رہی ہو، سمجھ گیا میں۔ اچھا نا ریڈ روز، اب غصہ تو نہیں کرو، ہو گئی نا غلطی، آئندہ سے اٹھاؤں گا، جب بھی فون کرو گی تب بھی اٹھاؤں گا پکا، دنیا کے سارے کام چھوڑ دوں گا صرف تمہارے فون کے لیے۔ آئندہ میں آپ کو فون کروں گی تو آپ میرا فون اٹھائیں گے نا؟ آج کے بعد میں آپ کو فون ہی نہیں کروں گی، میری بلا سے بھاڑ میں جائیں۔ آریان سے دور ہونے کی کوشش کرتے کہتی ہے، پر آریان اپنے دونوں بازوؤں کا حصار باندھتے ہوئے امایا کو مزید خود میں قید کر لیتا ہے۔ اتنی جلدی کیا ہے بیڈ روم میں جانے کی؟ چلے جائیں گے نا تھوڑی دیر میں، پارٹی تو انجوائے کرتے ہیں نا پہلے، پھر وہ بھی کر لیں گے۔ امایا کے لبوں کو فوکس میں لیتے ہوئے کہتا ہے، شاہ میں ایسا ویسا کچھ کرنے کو نہیں کہہ رہی، سچ میں غصہ کر رہی ہوں، مجھے سچ میں بہت غصہ آ رہا ہے، تو میں غصہ ختم کرنے کے لیے ہوں نا۔ اچھا کیسے؟ امایا مکمل طور پر پوچھتی بھی نہیں کہ اس سے پہلے ہی آریان اس کے لبوں کو نرمی سے اپنے لبوں میں قید کر جاتا ہے، پر جلد ہی انہیں رہائی بھی دے دیتا ہے۔ شاہ! امایا ایک اور بار آریان کے سینے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہتی ہے، جی، جب میرا مطلب بندی غصے میں ہوتی ہے تو کس نہیں کرتے ہیں غصہ ختم کرنے کے لیے، پھر کیا کرتے ہیں؟ امایا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے آریان پیار سے پوچھتا ہے، کچھ اچھا کرتے ہیں۔ امایا رونے والے انداز میں کہتی ہے، تو یہ جو کیا یہ اچھا تو ہے۔ امایا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتا کہتا ہے، اور کہنے کے فوراً بعد سے دوبارہ سے امایا کے لبوں پر قابض ہو جاتا ہے۔ شاہ چھوڑیں۔ آریان کے ہاتھوں سے چہرے کو آزاد کرواتے امایا غصے میں کہتی ہے، آپ کو ان سب کے علاوہ اور کبھی کچھ آتا نہیں ہے کیا؟ بات بھی بد کرنا اب آپ مجھ سے۔ غصے میں کہتی ہوئی امایا دروازے کی طرف بڑھنے لگتی ہے کہ آریان بھی فوراً سے پلٹتا ہوا امایا کے پیٹ کی گرد بازوؤں کا حصار باندھتے امایا کو دروازے سے پن کر دیتا ہے۔ شاہ! دروازے سے پن ہوتی امایا آریان پر ہاتھوں کی برسات کرتے ہوئے بولتی ہے، آہ! امایا کا ہاتھ بے دھیانی میں آریان کے پیٹ پر لگے تازہ زخم پر لگ جاتا ہے اور درد سے کراہتے ہوئے درد بھری آواز نکلتی ہے، کیا ہوا؟ امایا پریشانی سے پوچھتی ہے۔ کچھ نہیں، گہری سانس لیتے جواب دیتا ہے۔ کیا ہوا شاہ؟ آریان کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے اپنے الفاظوں پر زور دیتے پوچھتی ہے۔ گندی، کیسے کیسے ہاتھ لگا رہی ہو مجھے اب تم خود؟ شاہ فضول کی باتیں نہیں کریں، کیا ہوا؟ یہ دوبارہ چوٹ لگی ہے؟ آریان شرارتی لہجے میں کہتا ہے کہ امایا دوبارہ اس کے سینے پر ہاتھ پھیرنے لگتی ہے۔ امایا کا ہاتھ آریان کے پیٹ پر اس کے نئے زخم کی پٹی پر آ کر رکتا ہے۔ یہ کیسے لگی؟ امایا اپنے چہرے سے ماسک ہٹاتے ہوئے فکر مندی سے پوچھتی ہے۔ ابھی کی نہیں ہے، پرانی ہے۔ جھوٹ مت بولے شاہ، پہلے والی نہیں ہے یہ، شرافت سے بتائیں کیسے لگی؟ آریان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھتی ہے، تمہارے باپ نے ایک بار پھر زخمی کر دیا ہے۔ میرے بابا یہاں کہاں سے آ گئے شاہ؟ آریان کہتا ہے، اور امایا آریان کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگتی ہے۔ تمہارے بابا نہیں کیا ہے، سکون نام کی چیز نہیں انہیں۔ آریان کی نظریں امایا کے چہرے پر تھمی ہوئی تھیں، ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھیں۔